بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی 13 سے 16 آیتوں تک ہم پڑھیں گے کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قولو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف۔ ترجمہ، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ خبردار، بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ تفسیر، وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان اور سود و زیان جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دانا اور کون ہے جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی۔ اور ان سے بڑھ کر احمق کون ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، الا انہم ہم السفہاء وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے۔ ترجمہ، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تفسیر، منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے سرغنوں کے پاس تنہائی میں جا جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدوہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک پھرتے ہیں۔ ترجمہ، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تفسیر، اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزی بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں۔ نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہے، یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا، حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا۔ اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کے متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، نشتروا خرید لی، الضلالہ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما تو نہ، ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ تفسیر، اشترا کا معنی ہے خریدنا
قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشترا کا یہ معنی تب درست ہو سکتا ہے جب کہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے۔ وہاں تو پہلے بھی کفر ہی تھا، اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اشترا یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شرا کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے لیے کے معنی میں عام مستعمل ہے۔ انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر محفل ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ نفع کمانا تو کجا، ان احمقوں نے تو اپنا سرمایہ ہی تباہ کر دیا۔ اگلی 17 سے 20 آیتوں میں ہم پڑھیں گے کافروں اور منافقین کے تماثیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما عدات ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم مثال ان کی، کمثل جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، عدات اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہبا لے گیا، اللہ بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تفسیر، مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہے، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپر پن ہو۔ یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کرتے لیکن مصائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے گروہ کی او کسیب میں، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹے۔ ترجمہ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ تفسیر، اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت حضرت صدر الافضل مراد آبادی قدس سرا نے خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی میں حق واضح کر دیا مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا کصیب جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑکڑاکوں سے۔ ترجمہ، یا پھر جیسے زور کا میہ برس رہا ہو بادل سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ تفسیر، اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے، بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص، یہ سب مشبہ بہار ہیں۔ جب تک ان کے مشبہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہیں ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے، اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیرون اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا مہ برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔
فضا یکسر مقدر ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت تھی، نہ بادل کی کڑک سے وہ ہراساں تھے۔ مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، لیکن وہ لوگ جو مذبذب تھے ان کی حالت عجیب ڈانا ڈول تھی۔ وہ اسلام کی حیات بخش چھینٹوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے۔ ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تند و تیز جھونکا آ جاتا تو وہ بددل ہو کر رہ جاتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں۔ ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندی، مصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے، بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سرافگندہ ہیں۔ اگلی 21 اور 22 آیتوں میں ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ۔ ترجمہ: اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر: ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت، قرآن اور حقانیت، نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید ربوبیت سے مراد توحید الوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے۔ نعمت، ایجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، جب ایجاد و ربوبیت میں وہ واحد لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب لا خالق الا اللہ اور لا رب اللہ الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسئلے پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا، کتنا فطری، کتنا سادہ ہے، اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ عامی، ایک عالم، ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر خواص، سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فلسفہ حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑھی، فنی موشوگافیوں، پیچیدہ اصلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن چکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا، لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی ہی رہے گا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے جس نے 14 صدیوں سے دانشوران عالم کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا۔ ترجمہ:
وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد و مقابل اور تم جانتے ہو۔ تفسیر، اس کا مفردند ہے یعنی جس کا معنی ہے المثل المناوی، یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ مشرکین کے بتوں کو انداز کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ علامہ بیاضوی تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو اللہ خدا بھی کہتے تھے۔ اگلی 23 سے 25 آیتوں میں ہم قرآن حکیم کی عظمت پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔